السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شیراز۔ موجودہ صورتحال پہ اگر بات کی جائے، اس وقت ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک دوسرے پہ میزائل حملے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی بڑی عمارتوں کو، جن کو کافی زیادہ اہمیت کی حامل عمارتیں سمجھا جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے موساد ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے جو ہے ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس کی بات کی جا رہی ہے، ان کو نشانہ بنانے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے، بار بار ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، بار بار ان کے قریب میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے اسرائیل پہ آج صبح جو حملہ کیا گیا، انہوں نے اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج کو تباہ کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں شامل ہونے کی ایک سوچ پائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر کی اپنی نیشنل جو سیکیورٹی میٹنگ کہوں گا، نیشنل سچویشن روم میں وہ موجود ہیں، وہ میٹنگز کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان موجودہ حالات میں وہ ہمیں ایسی میٹنگز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں، اور بظاہر طور پہ لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس جنگ میں اب انوالومنٹ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی جانب سے انوالومنٹ کی جاتی ہے تو ہم بھی انوالومنٹ کریں گے۔ چائنا کی صدر کا بیان ابھی 2 روز قبل سامنے آیا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایسے سنگین بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور ایسی پوری جنگی صورتحال پہ ناظرین کل ایک تاریخی میٹنگ ہوئی ہے، جس کی تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دنیا کے کسی بھی آرمی چیف کی امریکی صدر سے ملاقات ہوئی ہو۔ یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا ہے، اور کیوں نہ حاصل ہو، جو پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح سے بھارت کو شکست دی ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا ایک وقار بڑھ گیا ہے۔ کل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات تو 1 گھنٹے کی طے ہوئی تھی ناظرین، مگر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ ملاقات بڑھ کے 2 گھنٹے میں ہو گئی، اور انہوں نے آپس میں ساتھ لنچ کیا، موجودہ چیزوں پہ بات کی، موجودہ بہت ساری چیزوں پہ بات کی۔ انہوں نے اسرائیل ایران کانفلکٹ پہ بات کی، اس پہ تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی جو انسداد دہشت گردی مہم ہے اس کو سراہا بھی، اس کے ساتھ ساتھ مزید تعاون کرنے کا بھی کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں جو مزید سرمایہ کاری ہے، دونوں کے مفادات میں، دونوں ملکوں کے مفادات میں جو سرمایہ کاری ہے وہ کی جائے گی۔ کرپٹو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مائنز اینڈ منرل، دیگر شعبات پہ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے گی، پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکن صدر کے جو کردار تھا پاک بھارت جنگ کے دوران جو انہوں نے سیز فائر کرایا اس کو سراہا، اور یہ بہت بڑی ملاقات تھی ناظرین۔ اس ملاقات کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کے بڑے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ صدر نے خود بلایا لنچ پہ۔ اس کی مثال پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ کل پاکستان کے لیے، دنیا بھر کے لیے تاریخی دن تھا، اور اب دیکھتے ہیں ناظرین یہ ملاقات کا آؤٹ کم کیا سامنے آتے ہیں۔ ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے اسرائیل ایران اب جنگ بھی ختم ہو جائے۔ اس میں جو اہم کردار ہوگا وہ بھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ہوگا۔ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ایک اسلامی ملک پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کوئی کردار ادا کیا ہے، اور بظاہر طور پہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد سیز فائر ہوتا ہوا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے ناظرین، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ میجر ریٹائر ندیم شیخ صاحب پروگرام موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ میجر صاحب۔ اب جو ہم موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جانب سے ایک دوسرے پہ اب شدید حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج صبح جو ایران کی جانب سے اسرائیل پہ حملہ کیا گیا، انہوں نے اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ میں کافی زیادہ مندی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو سر یہ موجودہ صورتحال اب آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سر دیکھیے، یہ تو جنگ بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے، اور ٹھیک ہے ایران حملے کر رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ ایران اسی طرح سے حملے کرتا رہا اور اس چیز میں اسٹیبل رہا، اور اس کے پاس تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہینہ 2 مہینہ اور اس کو سسٹین کرتا ہے تو پھر تو اس کا چانس بنے گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ کسی جو ہے وہ خطرہ نہیں بنے گی ایران کے لیے۔ ادروائز اس وقت جو امریکہ اگر اس میں کہیں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے نا کافی خطرناک ہو سکتی ہے ایران کے لیے۔ سر اس لیے موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کی جانب سے بھی ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سپورٹ کیا گیا تو وہ بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے۔ اور مین وائل کل چائنیز صدر کا بھی بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو سر ایسے بیانات سامنے آنا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، موجودہ حالات ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں؟
نہیں، ورلڈ وار 3 کی طرف سے بالکل تبدیلی آ رہی ہے. یہ سارے جو ملک ہیں چائنا، رشیا، یہ انہوں نے آپ کے ساتھ لپ سروس تو کر رہے ہیں، یعنی زمانی جمع تو کر رہے ہیں. ایکچوئل یہ جو ہے نا وہ ان کا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ یہ کوئی فزیکلی ایران کے ساتھ مل کے کوئی فائٹ کریں گے یا کوئی اس کے ساتھ آ جائیں گے. آ جائیں جس طرح سے بیان بازی کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ کوئی فزیکل بھی شامل ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایران کو اکیلے ہی یہ جنگ لڑنی ہے اور امریکہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اس وقت. تو سر ابھی ہم نے دیکھا کل جو ایک تاریخی ملاقات ہوئی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. سر ایسی ملاقات کی مثال پوری ہسٹری میں کہیں نہیں ملتی کہ امریکہ کا کوئی صدر پاکستان کے دنیا کے کسی بھی آرمی چیف سے ملاقات کرے. اور سر اس ملاقات کا حال احوال یہ سامنے آیا ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں ایران اسرائیل پہ بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اور جو امریکہ کی جانب سے پاکستان میں جو ہماری انسدادی دہشت گردی مہم ہے اس میں بھی مزید تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. تو سر ایسے حالات میں آپ نے اس ملاقات کو کن تناظر میں دیکھا؟ دیکھیے، یہ ملاقات اصل میں کافی پہلے سے طے تھی، میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے. اور یہ جب ابھی ٹرمپ صاحب کا جب یہ میٹنگ کا جو شیڈول جب آیا تو پھر اس سے یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ میٹنگ تو ان کی اس طرح کی ہے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ بہت اچھا رہا پاکستان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ان کو بڑا فنٹاسٹک مین بھی کہا. انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایم آنرڈ، مجھے میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس طرح کے الفاظ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کرے پاکستان امریکہ کے تعلقات مستحکم ہوں اور آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یہ واقعی اسی طرح سے ہے جیسے انہوں نے یہ کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بالکل بڑھنے چاہیے، کیونکہ اس وقت امریکہ دنیا میں سپر پاور ہے. کوئی بھی ملک امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غیر ضروری نیگیٹو قسم کی انٹریکشن نہیں کر سکتا اور نہ رہنا چاہیے. اور انڈیا کے لیے ہمارے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہماری دوبارہ سے جتنے بھی ہمارے جو کانفلکٹس ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریزالو کرا دیں اور اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کر دیں. بیسیکلی ان کا یہاں پہ 2-3 انٹرسٹ بھی ہیں، جیسے منرلس کے انٹرسٹ ہیں تو ریئر ارتھ میٹلس کے لیے بھی یہ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اپنا اقدامات اس میں اس کے بزنس میں ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ اعزاز کی بات کہنا کہ جناب انہوں نے ان کو ہیلتھ کی جنگ بند کر دینی، کیونکہ جب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جنگ بند کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو سی اوز ہیں انہوں نے وہ جنگ بند کرا دی اور ماشاء اللہ ان کی بات مانی. تو یہ سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں میرے حساب سے. سر یہ آپ نے جنگ کی جو بات کری ہے، جنگ بندی کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب تقریباً 15 مرتبہ یہ بیان دیا جا چکا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں نے ختم کروائی، میں نے سیز فائر کروایا. مین وائل کل جو انڈیا کے سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، جو فورن سیکرٹری ان کے، کہ جنگ جو ہے پاکستان کی درخواست پہ بند کی گئی. پاکستان کے ڈی جی ایم اوز نے بات کی، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جنگ کو بند کیا جائے. تو سر کیا بھارت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس حد تک اب ہمیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو عالمی لیڈر عالمی سطح پہ ایک امریکن صدر بیان دے رہا ہے کہ جنگ میں نے ختم کروائی، بھارت اب اس کی بات بھی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو جنگ امریکہ نے تھوڑی ختم کروائی ہے؟ دیکھیے یہ تو بھارت کا شروع سے ایک فیک اور فالسیفیکیشن کا ہمیشہ سے ان کا وہ نظریہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جنگ رکوانے میں جو ہے بھارت کیا تھا. ٹرمپ صاحب کے پاس امریکہ کی طرف اس نے رجوع کیا اور ٹرمپ صاحب نے بالکل اس میں کلیدی رول پلے کیا اس جنگ کو رکوانے میں. انہوں نے یہاں پہ بھی بات کی، جیسے کہ انہوں نے جو لنچ پر مدعو کیا اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہم نے ان کو یہاں پہ بلایا اور جو ہے یہ اسی لیے کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور ہم نے ان کو کہا کہ وار کی جگہ ٹریڈ کریں، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو انڈیا تو بیسیکلی اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بہن کو بلایا ہوا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہاں پہ پاکستان کے فیور میں جا رہی ہیں. تو طے کرتے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں انڈیا مودی صاحب اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ بار بار اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کی پوزیشن کو قبول کریں گے. جبکہ ٹرمپ صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ جناب کچھ بھی ہو جائے جو ہے وہ یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ میڈیشن بالکل ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہو. سر لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو موجودہ حالات ہیں، ہم
समझ सकते हैं अनकरीब या कुछ महीनों में पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने हमें एक बार फिर नजर आएंगे। इसलिए मौजूदा खित्ते की सूरत हाल पर अगर हमने देखा जाए, रशिया यूक्रेन में आपस में जंग छिड़ चुकी है, ईरान और इसराइल में आपस में ज़्यादा जंग चल रही है। मीनवाइल इंडिया की जानिब से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, इस तरह से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है और उनका आप मीडिया उठा के देखें ऐसा लगता है कि वो अभी भी हालत जंग में ही है। तो सर आप क्या समझते हैं, अनकरीब कोई हमें ऐसी जंग की सूरत हाल एक मरतबा फिर पैदा होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा और मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा अब दोबारा। ये जंग रुक गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इंडिया की तरफ से हमें होशियार और चौकन्ना रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज जो है वो विजिलेंट है उसके ऊपर, और जिस तरह से ऐसी कोई छोटी मोटी हरकत भी, कोई फॉल्स फ्लैग भी होने की कोशिश हुई तो डेफिनेटली विल रिस्पॉन्ड। लेकिन ये जो आप जिसमें की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा कोई चांस है, तो मैं इसके बारे में बताती रहा कि अब कोई चांस नहीं। ये जंग जो है वो बिल्कुल थम गई है और इसमें क्योंकि अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी तरफ से इसकी गारंटी है, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया नदी तो ऐसी कोई गलत हरकत करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, देखते हैं आने वाले हालात किस तरफ जाते हैं। इसलिए मौजूदा हालात ये हैं, अभी जो खबरें सामने आ रही हैं इजराइल की जानिब से अब ईरान पे हमले किए जा रहे हैं, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने ईरान की जानिब तबाह करने के लिए लॉन्च कर दिए हैं। अब देखते हैं हालात हमें किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। प्रोग्राम पसंद है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर नाइट, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।